السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ملکہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ ناظرین، ہزاروں سال پہلے جزیرہ نما عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے قرب و زوار میں ایک شہر تھا جسے سبا کہا جاتا تھا، اور وہاں رہنے والوں کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ ہر طرف پھلوں سے لدی فصلیں اور درخت جھوم رہے تھے، لیکن یہ قوم شرک اور سورج کی پرستش میں مبتلا تھی۔ بادشاہ سرجیل بن مالک کی وفات کے بعد اس کی بیٹی بلقیس نے سبا کا تخت سنبھالا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات تھے، لیکن اس نظریہ کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس ایک قابل خاتون تھی جنہوں نے 9 سال تک یمن پر بہت خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کی بڑے حصوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ اہل سبا کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم بہت زیادہ امیر تھی، لیکن یہ وہ وقت تھا جب ایک عجیب متحد بادشاہ کی طاقتور حکمرانی اور شان و شوکت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، جنہیں تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالحکومت یرالشام شہر تھا۔ اسے ہوا، جنوں، پرندوں اور جانوروں پر حکومت دی گئی۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا۔ جن، انسان، جانور اور پرندے سب موجود تھے، لیکن ان کا پسندیدہ پرندہ ہدہد غائب تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، ہد کہاں ہے؟ اب وہ نظر نہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کا معقول عذر پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ گفتگو جاری تھی کہ ہدہد آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے ادب سے جواب دیا، حضور، میں پرواز کر رہا تھا تو میں ایک ایسے ملک میں پہنچا جہاں لوگ اپنے آپ کو شرک میں مبتلا پاتے ہیں، آگ اور سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کی ایک ملکہ ہے جسے وہ بلقیس کہتے ہیں، وہ ایک بہت بڑے تخت پر حکومت کرتی ہے۔ اس کا تخت قیمتی ہیروں جواہرات اور سرخ جواہرات سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم سچ کہتے ہو تو پھر میرا خط اس ملکہ کو پہنچا دو تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور وہ خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر اس کا رد عمل سننا اور پھر آ کر مجھے اطلاع دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا جو اس طرح تھا، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ محترم خط سلیمان بن داؤد کی طرف سے ملکہ سبا بلقیس کے نام ہے۔ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، مجھ پر تسلط کی تمنا نہ کرو، بلکہ تواضع اور فرما برداری کے ساتھ میرے پاس آؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کے لیے اسلام کی دعوت تھی۔ خود نے یہ خط لے کر ملکہ بلقیس کی گود میں رکھ دیا۔ اس وقت ملکہ کے دربار میں 300 کے قریب وزیر بیٹھے تھے۔ تب اس نے یہ خط پڑھا تو غصے میں آ گئی اور کہا، یہ ہماری توہین ہے اور ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ لیکن ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے کہا، یہ خط سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ خدا کا نبی ہے، اس لیے ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ سلیمان کو تحفہ بھیج رہی ہوں، اگر وہ اسے قبول کرتا ہے تو وہ بادشاہ ہے، میں اس سے لڑوں گی، لیکن اگر وہ تحفہ قبول نہیں کرے گا پھر میں اس کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ نبی ہے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب کچھ بتا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر کے داخلی دروازے پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دو۔ سڑک کے دونوں طرف سونے کی عجیب و غریب مخلوق کھڑی کی جائے، اور تمام وزراء اور بادشاہ کے سرداروں کی کرسیاں سونے کی ہوں، اور دربار کو ہیروں اور جواہرات سے سجایا جائے۔ دوسری طرف بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفہ بھیجا۔ تحفے میں سونے کی اینٹیں، زیورات، غلام، لونڈیاں اور ملکہ کا حق تھا۔ جب قاصد یہ تمام تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور وہ یہ سب دیکھ کر شرمندہ ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصد سے کہا، کیا تم میری دولت سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ لیکن دیکھو، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو تم نے مجھے دیا ہے۔ آپ کے تحفے آپ کو مبارک ہوں۔ اب آپ اپنے تحائف لے کر واپس چلے جائیں۔
جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ ہمارا انتظار کرو، ہم بڑی فوج کے ساتھ آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو اس نے سمجھ لیا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا اظہار کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ سر تسلیم خم کرے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ میں آپ کی عدالت سے برطرف ہونے سے پہلے اسے لا سکتا ہوں، میرے پاس اس کام کی پوری طاقت ہے اور میں قابل اعتماد ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب مقدس کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ آنکھ جھپکاؤ۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے رب کا کرم ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرا۔ اور جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں بلند ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا جس کا نام آصف ابن بخیہ تھا، اور بعد میں لکھا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ تھی، زمین 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس پر موتی سرخ یاقوت اور سبز موتی جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو بہتر کیا اور اسے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، یہ ایک جیسا ہے اور ہم پہلے ہی جانتے تھے اور ہم نے آنے سے پہلے ہی اطاعت کی تھی۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس میں شیشے کا امکان ہوتا ہے اور پانی نیچے سے بہتا ہے، اور جہاں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور تیرتے ہیں۔ اس عمارت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر براجمان تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری طاقت کے ساتھ بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر کوئی شیشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے نیچے دیکھا، اس نے سوچا کہ یہ پانی کا تالاب ہے، اس لیے اس نے اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو زمین کا ہموار شیشہ ہے۔ پھر وہ شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی، اے میرے رب، میں سورج کو سجدہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ چنانچہ بلقیس پر ظاہر ہوا کہ جس طرح اس نے شیشے کی صحن کو پانی کی لہروں والا گہرا تالاب سمجھا، جیسا کہ اس نے اور اس کے لوگوں نے سورج کی چمک اور دمک کو دیکھا اور اسے خدا اور خالق سمجھا۔ وہ اپنے گناہ پر سخت شرمندہ تھی۔ بعد میں ملکہ سبا مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر لی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔